الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى ازواجہ امہات المؤمنین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن وانعم واحسن وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واغفر لأمة محمد وارحم أمة محمد وأصلح لأمة محمد وفرج عن أمة محمد واجزي عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، خصوصاً واجب الاحترام صدر محترم سجادہ نشین خانقاہ یعقوبیہ عالی جناب صوفی عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم، محترم جناب ڈاکٹر اشرف صدیقی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، دیگر تمام ہی دوست و احباب، علماء اکرام، حفاظ نظام، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کریں کہ وہ ہمیں اپنے دین کی مجلسوں کو قائم کرنے میں تسلسل کی توفیق دے رہا ہے. یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. شاعر نے کہا ہے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. بہت سارے ساتھی ہمارے یہاں ذکر کی ماہانہ مجالس جہاں جہاں ہوتی ان میں آتے ہیں کبھی کبھی والے، اور آ کر کے نظر ڈال کر کے چلے جاتے ہیں.
اور یہ نظریہ لے کر جاتے ہیں، نظر ڈال کے یہ نظریہ لے کر جاتے ہیں. کیوں جمع ہوتے ہیں یہاں؟ کیوں بیٹھتے ہیں یہاں؟ ایک صاحب نے تو بڑی عجیب بات کہی تھی، ان کی عقل پر واقعی ماتم کرنے کی ضرورت ہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب، اور کہنے والا عام بندہ نہیں کہ چلو وہ کسی اور مکتب فکر کا ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس کے دل میں کوئی کجی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ اس سلسلہ تربیت کو، اس روحانی تسلسل کو اس انداز میں کہہ رہا ہے. کہنے والا باشعور فرد اہل علم میں سے کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب، یہ جو مجالس ہوتی ہے نا ذکر کی، کبھی کبھی ایسا گمان ہوتا کہیں یہ بدعت تو نہیں. میں نے کہا کس بنیاد پر آپ اسے بدعت کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے رسمن اور رواجی طور پر کیا جا رہا ہے. ایک رسم چل رہی ہے، شیخ صاحب نے کہہ دیا، نگراں حضرت نے فرما دیا تو ہم بھی کریں. لوگ کتنے جڑتے ہیں، کتنے بیٹھتے ہیں، مختصر سی تعداد ہوتی ہے. میں نے کہا علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ سے کسی شخص نے جنت کا تذکرہ کیا تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر اللہ مجھے جنت میں جانے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا اختیار دے دے تو میں 2 رکعت نفل نماز کو اختیار کروں. کیوں اختیار کریں گے؟ کہ جنت میں جانا میری مرضی اور خوشی کے لیے، میری راحت کے لیے، میری پسند ہے. جنت میں جاؤں گا، نعمتیں ملیں گی، پینے کی نعمت، کھانے کی نعمت، گھومنے کی نعمت. یہ بھی ایک نعمت ہے گھومنا. ہمارے یہاں گھومنے جا رہے ہیں، پیسہ بھی گھوم رہا ہے اور ہمارا دین اور ایمان بھی گھوم رہا ہے. تو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے، گھومنے جائیں تو کہاں جائیں، کیسی جگہوں پر جائیں. ایسی جگہ نہ جائیں جہاں ہمارا دین و ایمان گھوم جائے، ایسی جگہ نہ جائیں. رمضان المبارک آنے سے پہلے، رمضان المبارک کے بعد گھومنے کی تیاریاں ہو چکی. ایک صاحب کو فون لگائے، رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ ایک جماعت ہماری روانہ ہونے والی ہے، 11 ساتھی ہوں گے، آپ اپنی کروزر گاڑی اس کے لیے بک کر دیں. تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب پہلے تاریخ بتاؤ. کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ باسی کے دن سے، حالانکہ عید تو باسی ہوتی نہیں، یہ ہماری ہے جو باسی ہو رہی ہے. عید تو ہمیشہ تازے رہنے والی چیز ہے. لیکن باسی کے دن سے 12 شوال یعنی عید کے بعد 12 دن تک میری گاڑی بک ہے، اور ایک نہیں، کم سے کم 15 میری گاڑیاں بک ہیں. تو بکنگ ہو رہی گھومنے جانے کی. تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بندہ گھومنے جائے تو کہاں جائے اور کیسی جگہوں پر جائے. ایسا تو نہیں ہو کہ اس کا جانا کہیں وہاں جا پر، جہاں پر یہ جا رہا ہے وہاں جا کر اپنے لیے بھی وبال بن رہا ہے اور امت کے دیگر افراد کے لیے بھی وبال بن رہا ہے. نظر محفوظ نہیں ہے، اعمال محفوظ نہیں ہے. جتنی برائیوں سے اللہ ناراض ہو کر لعنت برساتے ہیں، وہ تمام کے تمام برائیوں کا وہ مقام مرکز بن چکا ہے، بھلے ہی گھومنے کا اسپاٹ. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان بندوں کو جو بلا وجہ امت کے لیے فتنوں کا، مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے.
اللہ والے کسی جگہ سے گزرتے اور وہ جگہ اللہ کی لعنت برسنے والے کام کیے جاتے یا ویرانے ہوتے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر استغفار پڑھتے ہوئے گزر جائے کہ اس وقت میں یہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہے، کہیں میں بھی اس کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ایک اللہ والوں کی باندی بازار میں گئی، ساتھ میں حضرت تو رک گئے اور وہ گھر آ گئی۔ حضرت نے پوچھا غصے سے، ناراضگی سے، یہ کیا بات ہوئی؟ باندی میری اجازت کے بغیر آ گئی، سامان مجھے اٹھا کر لانا پڑا۔ کہا آقا جلدی نہ کیجیے، آپ نے کہاں چھوڑا تھا؟ ایسی جگہوں پر جہاں اللہ کی لعنت برس رہی۔ مجھے ڈر ہوا کہیں اللہ کی لعنت برسنے والی اس جگہ پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو اور میں بھی اس میں شریک نہ ہوں۔ ڈرنا چاہیے اور گھبراتے بھی نہیں۔ تو جنت کیسی جگہ ہے؟ کھانے کی جگہ کوئی پابندی نہیں، پینے کی جگہ کوئی پابندی نہیں، گھومنے کی جگہ ایک سے بڑھ کر ایک دل فریب نظارے اللہ پاک کروائیں۔ اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ واقعی گھومنے کی جگہ تو جنت ہی ہے۔ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کہہ رہے ایک وہ ہے جو تم نے بسائی اور سجائی ہے، جسے میں نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی توجہ اور التفات سے نہیں دیکھا، اور ایک وہ جگہ ہے جسے میں نے بنایا اور روزانہ 5 مرتبہ خود حکم دیتا ہوں اور محبت کی توجہ ڈال کر اس سے کہتا ہوں میرے نیک بندے دنیا کی تمام کلفتوں کو، الجھنوں کو، مجاہدات کو جھیل کر مجھے راضی کر کے موت تک لگے رہنے والے عنقریب ہی بس تیرے پاس آنے ہی والے، ان کے لیے سج جا سور جا۔ وہ جگہ قابل رشک ہے، قابل احترام ہے، قابل فخر ہے، قابل رحمت اور نعمت ہے، قابل راحت ہے، جو ہم نے سجائی اور جس پر اللہ نے کبھی رحمت کی نظر نہیں ڈالی، یا وہ جگہ جس پر روزانہ اللہ پاک 5 مرتبہ رحمت والی نظر ڈالتے۔ بتلائے کون سی جگہ ہے؟ قابل فخر، قابل رشک، قابل نعمت، قابل رحمت اور قابل راحت۔ کون سی جگہ ہے بھائی؟ جنت۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مبارک رحمت والی نظروں کے مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو گھومنے کی جگہ، کھانے کی جگہ، پینے کی جگہ، ہر طرح کی راحت اور عافیت و آسانی کی جگہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو دل میں خیال پیدا ہوگا تمہارے اپنے دل میں، اللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک فرما رہے اے میرے بندو، بعض وہ خیالات جس کو تم آج سوچ بھی نہیں سکتے، ان نعمتوں کے خیالات اس وقت میں ہی پیدا کروں گا دل میں۔ کون پیدا کرے گا؟ کہ مجھے کون سی نعمت چاہیے، کس انداز کی نعمت چاہیے، کس اسٹائل کی نعمت چاہیے، سواری میں کون سی اسٹائل کی، لباس میں کون سے اسٹائل کی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، کوئی 1000 والا، کوئی 1,00,000 والا، کوئی کروڑ والا، کوئی ارب پتی، اربوں والا، اس کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس وقت میں اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے بندوں کے دلوں میں اپنی نعمتوں کو مانگنے کا خیال پیدا کرے کہ ایسے مانگو اور اللہ سے میں ایسے بھی مانگوں اور اللہ سے میں ایسے بھی مانگوں۔ ایسی مبارک جگہ جنت۔ مگر اس کے باوجود علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اگر مجھے اللہ پاک اس بات کا اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت نماز پڑھوں تو میں کس کو پسند کروں؟ 2 رکعت نماز، اس لیے کہ جنت میں جانا میری راحت اور میری مرضی کے لیے ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنا میرے رب کی مرضی کے لیے۔ کہہ سکتے تھے میں اشراق کی نماز پسند کروں گا، تہجد کی نماز پسند کروں گا، میں فرض نماز پسند کروں گا، میں واجب نماز پسند کروں گا، کہہ سکتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں فرض نماز پسند کروں گا، میں اشراق پڑھوں گا، میں تہجد کی نماز۔ آپ نے فرمایا بس 2 رکعت نفل چاہیں جو مل جائے، اس لیے کہ اس کو پڑھنے میں میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب کی رضا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے جڑے، نہ یہ دیکھا جاتا کہ کون کون جڑا،
دیکھا یہ جاتا ہے کس کی نسبت سے جڑ رہے ہیں. کیا دیکھا جاتا ہے؟ کس کی نسبت سے جڑ رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. معاف کرنا، میں یہ بات کہتے ہوئے بہت معذرت چاہ رہا ہوں. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم میں سے بھی بعضوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتے رہتا ہے. آ تو جاتے ہیں مگر یہ خیال ہٹتا نہیں. جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بہانہ مجلس ہوتی ہے، بعد میں کھانا بھی ہو جاتا ہے، بیٹھتے ہیں، تھوڑی بہت نصیحت ہدایت کی باتیں ملتی ہیں، کبھی کسی عنوان سے کبھی کسی عنوان سے دین پر روشنی ڈال دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، اجتماعی دعا ہوتی ہے، سب چلے جاتے ہیں. کچھ الگ نہیں ہوتا. آتا ہے خیال دل میں، اچھے ہو کے آ جاتا ہے. کچھ تو خیال ہی نہیں کرتے، بس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. صرف آنا ہے اور بیٹھنا ہے اور چلے جانا ہے، یہ بھی غلط. اور یہ خیال رکھنا کہ کیا فائدہ ہے. لیکن اب چونکہ منسلک ہو چکے ہیں، صوفی صاحب سے اور حضرت کا حکم ہے اور شیخ کی اطاعت ضروری ہے. اور ہمارے معمولات نقشبندیہ میں جو 6 بنیادی چیزیں، ان میں چھٹی چیز جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے، کہ شیخ سے رابطہ ہمارا ایسا ہو کہ جو کہا جائے اس کو دل سے قبول کیا جائے. تب تو رکھنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا. کہ وقوف قلبی بھی ہے، پھر مراقبہ بھی ہے، پھر تلاوت بھی ہے، استغفار بھی ہے، درود بھی ہے. اب یہ سب چیزوں کے پانے کے لیے رابطہ شیخ رکھنا ہی پڑے گا. تو آ رہے ہیں. یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. ہم اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی، گویا کہ اللہ کی محبت کی نسبت سے جڑے ہیں. ایک اللہ والوں کے پاس ان کے گھر ان کی پڑوسن شہد مانگنے کے لیے گئی، اور شہد مانگنے کے لیے ایک پیالہ لے کر کے گئی، اور جا کر کے کہا کہ حضرت اس پیالے میں شہد دے دو. اللہ والوں نے اپنے غلام کی طرف دیکھ کر کے پوچھا، نوکر کی طرف دیکھ کر کے پوچھا کہ بیٹے شہد ہے نا گھر میں؟ کہا ہاں حضرت. کہا کتنا ہے؟ الحمدللہ مشکیزہ بھرا ہوا ہے. کہا پورا مشکیزہ لے کر آؤ. کیا لے کر آؤں؟ پورا مشکیزہ لے کر آؤں. وہ غلام دیکھ رہا ہے حیرت سے. ایک گلاس پانی مانگ رہا ہے کوئی، اور کہہ رہے ہیں کہ پورا مٹکا لے کر آؤں. ارے گلاس دے دو، میں جا کر کے بھر کے لے کر آؤں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا مٹکا لے کر آؤ. اب پورا مشکیزہ لے کر آؤ. بہرحال غلام گیا اور جا کر کے پورا مشکیزہ لے آیا. جی حضرت انڈیلوں؟ کہا نہیں نہیں نہیں، اگر اس میں انڈیلوانا ہوتا تو میں یہ نہ کہتا کہ جاؤ اور بھر کے لے آؤ. میں نے کیا کہا؟ جاؤ پورا مشکیزہ لے آؤ. اور پورا کے پورا مشکیزہ اٹھا کر کے اس عورت کو، پڑوسن کو دے دی. غلام حیرت سے کہنے لگا حضرت مانگا تو پیالہ دے کر پیالے کے لیے تھا، آپ نے پورا مشکیزہ دے دیا. کہا ہاں بیٹے، اس نے اپنی ضرورت سے مانگا تھا، اپنے گمان کے مطابق مانگا تھا. اللہ نے جب ہمیں اتنا دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو اس کی شان کے مطابق دیں. ایک بندہ اپنا دل گوارا نہیں کرتا کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو جتنا کہا ہے اتنا دے دیا جائے. وہ پورا مشکیزہ بھر کے دے رہے ہیں. ہارون رشید بادشاہ کی خدمت میں ایک دیہات کا رہنے والا شخص، کتابوں میں لکھا ہے واقعہ، ایک مچھلی لے کر آیا. اس کو ضرورت تھی اور ضرورت کی وجہ سے پریشان حال ہو چکا تھا کہ کیا کریں. بادشاہ کے سامنے جا کر کے اگر یہ کہیں گے کچھ مدد کر تو یہ بھی غیر اللہ سے سوال ہو جائے گا اور اچھا نہیں لگے گا. تو چلو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین سبب حلال تجارت کو بنائے. انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین سبب کیا ہے بولو؟ حلال تجارت. حلال تجارت کو بنائے. تو چلو تجارت کرتے ہیں. میں جو لفظ کہہ رہا ہوں حلال تجارت، اس پر غور کرنا. بہت سارے لوگ ہیں جو دست نگر بن کر کے رہتے ہیں، دوسروں کی کمائی پر چلتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے ان دینے والے لوگوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ذاکرین کی فہرست میں ہو، مبلغین کی فہرست میں ہو، چاہے وہ طلبہ کی فہرست میں ہو یا معلمین کی فہرست میں ہو.
جب اپنی ضرورتوں کو پورا ہوتے نہیں دیکھتے تو کہتے ہیں کہ اب اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوں، چلو اب چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا رزق حلال اتارا ہے، جیسے کہ بارش کا پانی حلال اترتا ہے، لینے والے کا برتن جیسا ہوتا ہے وہ پانی وہاں جا کر بولو ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حلال روزی اتاری، نالی میں چلا گیا وہ پانی تو کیا پاک رہ جائے گا؟ اگر وہی پانی کسی ایسی جگہ پر چلا گیا جو نجس جگہ تھی تو کیا وہ پاک رہ جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے۔ تو برتن لگتا ہے۔ اللہ نے ہماری روزیوں کو حلال اتارا ہے، بندوں سے اس کا تعلق جوڑ کر کے ہم نے اس کو فاسد نہیں بنانا چاہیے۔ اپنی ضرورتوں کا مأوا، ملجا، ٹھکانہ، ساری ضرورتوں کی توجہ ہم نے فقط ایک اکیلے اللہ کی طرف رکھنا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس نے حلال تجارت کا سبب رکھا ہے۔ تو ہارون رشید رحمہ اللہ کے زمانے میں وہ دیہاتی کہنے لگا کہ مانگنا تو اللہ کی غیر سے منع ہے، میں مانگوں یہ اچھی بات نہیں ہے، ہاں حلال تجارت کرتا ہوں، یہ کہہ کر کے وہ راستے سے چلے اور دریائے فرات سے ایک لوٹا پانی بھر لیا اور وہ دریائے فرات کا پانی لے کر کے چلا اور ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ کر کے کہا، حضرت میں دریائے فرات سے پاک صاف شفاف پانی لے کر آیا، آپ اس لوٹے کو اس پانی سے موازنہ کر کے دیکھیے کہ پانی واقعی صاف و شفاف ہے یا نہیں، میں آپ کو یہ پانی بیچ رہا ہوں، اس پانی کو آپ خرید لیجئے اور اس پانی کے مقدار کے برابر اس پانی کے بدل میں مجھے کچھ دیجئے تاکہ میرا گھر کا روزانہ کا خرچ چلے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پانی دیکھا اور اپنے وزیر سے کہا کہ اسے ہمارے آرام گاہ میں لے جا کر رکھو تاکہ جب ہم رات میں تہجد کے لیے اٹھیں تو اس وقت میں اس پانی کو پی کر دوران نماز، دوران تلاوت اپنی پیاس بجھا سکیں۔ ہمارے بھائی نے اتنی دور سے ہمارے لیے تکلیف اٹھا کر یہ پانی فراہم کیا۔ تو وہ بھی حیرت سے دیکھ رہا ہے اور دربار وزیر بھی حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ دریائے فرات کا پانی کوئی نہ ملتی چیز تو ہے نہیں، تو کہیں سے بھی مل جائے گا، یہ تو لوٹے میں لایا، ہم تو مشکلوں سے بھر کے لے آ جائیں گے۔ بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، وہ گیا اور جا کر کے پانی رکھ دیا۔ جب آیا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ وزیر کیا آپ نے ہماری منشا نہیں جانی؟ کہا جی میں بھول گیا تھا۔ واپس گئے اور جانے کے بعد اس لوٹے کو وزن کیا اور اس وزن کے برابر اس کا جو پانی تھا اس پانی کو دوسری سراہی میں یا دوسرے برتن میں نکال کر کے اس پانی کی لوٹے کے اندر سونے کی اشرفیوں کو بھر دیا اور لا کر کے بادشاہ سلامت کے پاس کہنے لگے یہی نا؟ کہا ہاں دے دو ہمارے بھائی۔ وہ دیہاتی آدمی لے کر تو آپے سے باہر ہو گیا، اتنی دعائیں اتنی دعا کہ شاید خلیفہ کو پوری زندگی میں کسی نے اتنی تڑپ کر والہانہ دعا دی ہو۔ بادشاہ سن کر کے رونے لگا، وہ تو چلا گیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت یہ کوئی ناملتی چیز تو نہیں تھی، آپ نے اپنے خزانے سے اتنا اکرام کر کے دیا۔ کہا تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے در پر بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ میں اس کی اس امید کو پورا کر دوں۔ میں نے اس امید پر اپنے خزانے سے اس کی مدد کی ہے کہ یا اللہ میں کوئی گناہوں سے پاک صاف نہیں، کل تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو تو میرے ساتھ ایسے ہی نظر انداز فرما کر میری چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹے چھوٹے عمل کو ایسے ہی صرف نظر فرما کر قبول کر لیں، اور میں نے اپنے گمان کے مطابق کیا تو اپنے شان کے مطابق مجھے ایسے ہی نواز۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ان ذکر کی مجلسوں کی نسبت اللہ کے دین کی، اللہ کی محبت کی ان نسبتوں سے ہے کہ جس نسبت کو پانے والے انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے فیض صحبت میں رہنے والے تابعین، تبع تابعین ہیں۔ ذکر کرنے کا حکم اجتماعی ہو یا انفرادی، کس کا حکم ہے؟ خطبے میں آیت پڑھی گئی تھی، اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے عقل والے ہیں جو زمین و آسمان کے پیدا کیے ہوئے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، ہر حال میں میرا ذکر کرنے والے۔ اللہ نے اجتماعی طور پر حکم دیا،
الذین یذکرون اللہ. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ اجتماعی ذکر ثابت نہیں ہے، انفرادی کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں اجتماعی ضرب جو ہم لگاتے ہیں ایک آواز میں، یہ لگانا بھی ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اجتماعی ضربوں کے لگانے سے فائدہ کیا ہے، یہ تو آج کے زمانے کے ولیوں کی چلائی ہوئی ترتیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی. جتنی باتیں کہی گئی یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں. اگرچہ کہ یہ بات ضرور ہے، ایک آواز میں ذکر کرنا، ایک آواز میں ضرب لگانا، اور ذکر کروانے والے کی آواز ایسی ہو کہ وہ ذکر کرائے اور پھر اس کے بعد دوسرے ذکر کریں، پھر وہ ذکر کرائے پھر اس کے بعد والے ذکر کریں، یہ غلط ہے. ہمارے یہاں ایسے ذکر تو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ذکر کرانے والا خود بھی ذکر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ذکر کرتے ہیں. مگر ایک آواز میں ذکر کرنے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ آواز جو اجتماعی شکل میں لگائی جاتی ہے وہ براہ راست دل پر اثر کر جاتی ہے. جماعت کی نماز ہے، جماعت کی نماز پڑھنے میں ہر بندہ اپنے آپ کو کتنا ہی پابندی کے ساتھ کھڑا کرے، اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں نے اللہ اکبر کہنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک تمام ارکان و اذکار کو مکمل اخلاص کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، تعلق مع اللہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ادا کیا. نہیں کہہ سکتا. امام کرخی رحمہ اللہ کا قول ہے، حضرت فرماتے ہیں بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے مگر کبھی یوں ہوتا ہے کہ قیام صحیح تھا تو رکوع میں گڑبڑ ہو گئی، کبھی رکوع میں صحیح تھا تو قاعدے میں گڑبڑ ہو گئی. لیکن جماعت کی نماز میں جب وہی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے رکوع کو جو مقبول تھا، اس کا سجدہ جو مقبول تھا، اس کا قیام جو مقبول ہوا، اس کا قعدہ جو مقبول ہوا، اس کا سبحان ربی العظیم جو مقبول ہوا، اس کا سبحان ربی الاعلیٰ جو مقبول ہوا، اس کی اتحیات جو مقبول ہوئی، سارے مجمع میں سے اللہ پاک دیکھتے ہیں اگر سارے کے سارے اجزاء مکمل ہو جاتے ہیں، اللہ ان تمام مختلف اجزاء کو لے کر سب کی نمازوں کے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دیتے. یہ ہے ذکر اجتماعی ہونے کی بنیاد. کیا پتا پہلی ضرب ہم نے لگائی اس میں اخلاص نہیں تھا مگر ہمارے کسی بھائی میں جو نیا نیا آیا تھا اس کے ضربوں میں اخلاص آ گئے، درمیان میں ہم نے لگایا ہمارے ضربوں میں اخلاص آ گیا، آخری میں ہم نے لگایا اور ہماری ضربوں میں اخلاص نہیں رہا مگر کوئی بندہ پہلی سے جو شریک تھا اس کا دل متاثر تھا، دل پر رقت طاری تھی، آنے والا عالم دین تھا، حافظ قرآن تھا، حاجی بیت اللہ تھا، زائر مدینۃ المنورہ تھا، یا اپنے ماں باپ کا فرما بردار یا کوئی اور نیکی کا اللہ کیا درجہ بنائے ہوئے تھا، اور اس کے اخلاص کو لے کر اللہ پاک نے پہلی ضرب کو، بیچ کی ضربوں کو اور آخری ضربوں کو جس کی جو جگہ پسند آئی اللہ نے اس پر رکھ کر کے سب کے لیے قبولیت کا فیصلہ کر دیا. یہ ہوتی ہے ذکر کے اجتماعی رکھنے کی بنیاد. تو ہمارے یہاں یہ جو نسبتیں ہیں نا، نسبت سب سے پہلی چیز ہماری نیت اس معاملے میں درست ہو. ہم یہاں اللہ کے ذکر کی مجلس میں جو آ رہے ہیں نیت بنا کر آئے. کتنے لوگ جڑے ہیں، کم جڑ رہے ہیں، زیادہ جڑ رہے ہیں، کیسے لوگ جڑ رہے ہیں، نئے لوگ جڑ رہے ہیں، پرانے لوگ جڑ رہے ہیں، علماء جڑ رہے ہیں، حفاظ جڑ رہے ہیں، نہیں جڑ رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ بنیادیں نہیں. ہم تو یہاں آئے ہیں اس لیے تاکہ مجھے بھی اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے. میں جس مجلس میں آیا ہوں یہ نسبت اللہ کے نام سے ہے، اللہ والی وہ نسبت مجھے بھی حاصل ہو جائے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اپنے بندوں کی محبتوں کو قبول کرتا ہے تو ان کو رحمت کے رسے ڈال کر من الظلمات الی النور اپنی دنیاوی مشغولیوں کی ظلمتوں سے نکالتا ہے اور اپنے نام کی نسبت رکھنے والی مجلسوں کی نورانیت میں لا دیتا ہے. یہ ہے ہمارے اجتماعی ذکر کی، ہماری دینی مجلسوں کی نسبتیں. ہم اپنی اس نسبت کا جس قدر خیال کریں گے آنے میں اتنا ہی ہماری توجہ اور آنے میں اتنا ہی ہمارا جذبہ ہو. اور جب نیت درست ہو کر کے آئیں گے نا تو پھر اصلاح بھی ہو، پھر صلاح کا پہلو کھلیں گے. ہمارے یہاں جب یہ پہلو نہیں ہوتا تو پھر عام طور پر آنا بھی رسم بن جاتا ہے، رہنا بھی رسم بن جاتا ہے اور جانا بھی رسم بن جاتا ہے.
آتے ہیں تو تعلیم بھی لیتے نہیں، آتے ہیں تو فقط ماہانہ مجلس میں آ کر کے حاضری رجسٹر کرا کے چلے جاتے ہیں، پھر مہینے بھر کوئی حاضری نہیں، مہینے بھر کوئی دیکھنا نہیں. یہ چیز ہمارے اندر نہیں رہنا چاہیے. ماہانہ مجلس کا عنوان ہی اسی لیے ہے تاکہ ماہانہ مجلس کی برکت سے ہفتہ واری مجلس میں اور یومیہ روزانہ مراقبہ کرتے ہوئے اپنے دل کی نگرانی میں ہماری توجہ آئے. میں نے اللہ کے تعلق کو اپنے اندر میں کتنا لیا، اللہ جن اعمال سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اس میں کتنی ترقی ہوئی. شیخ کے پاس آتے ہیں تو شیخ کے پاس آنے کے بعد اپنی ان کمیوں کو بیان کرنا چاہیے جن کمیوں کی نحوستوں سے اللہ سے تعلق جڑ نہیں پا رہا ہے. ابھی تو معاملہ الٹا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کے بعد کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب ایک دم زبردست نیند آتی، پیٹ بھر کے کھانا ہو جاتا، دماغ کا بھی کوئی ٹینشن نہیں، الجھن نہیں، ٹائم اور ٹائم سب کام برابر ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کو ہو گیا، چلو اگلے پیشنٹ کو آنے دو. ارے بھائی یہاں آئے تو کیا واسطے آئے؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ بتاؤں مائیگرین کا شکار ہو چکا ہوں. میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ بتاؤں خفقان کا بیمار ہو چکا ہوں، دل کی اور سینے کی بیماری کا شکار ہو چکا ہوں. دل دھڑ دھڑ کرتا رہتا ہے، گھبراہٹ تاری رہتی ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، سردی برداشت نہیں ہوتی، ٹھنڈا پانی ذرا بھی استعمال کیا کہ نزلہ ہو جاتا ہے. تو بیماریاں بتلانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آیا جاتا ہے. اب ہمارے معتقدین اور مریدین کا حال کیا ہے؟ جب ملاقات کرتے ہیں تو شیخ صاحب کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے تو آ کر ہمارے مرید نے اتنی اونچی اونچی باتیں بتا دی الحمدللہ کہ میں کہنے لگا یار میں تیرا پیر نہیں ہوتا، تو میرا پیر ہو جاتا تو اچھا ہے. خواب میں فرشتے آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ پیر صاحب کے خواب میں نہیں آئے، اور مرید صاحب کے خواب میں فرشتے آ رہے ہیں. مرید صاحب ہر جمعہ کی شب میں فرما رہے ہیں کہ میں الحمدللہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بیت اللہ کے سامنے نہیں، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کو تو واقعی علاج کی ضرورت ہے، آپ لاحول پڑھ کے سویا کرو پابندی کے ساتھ، 100 بھی نہیں 101 مرتبہ، کتنی؟ ایک زائد پڑھ کے سویا کرو. آپ اپنے معمولات پر نظر ڈالو، کہیں آپ عجب کے بیمار تو نہیں ہیں. وہ کہنے لگے عجب کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو عجب نہیں پتا ہے اور آپ اتنی بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں. عجب کسے کہتے ہیں؟ اپنی عبادت پر دوسروں کو حقیر سمجھنا. میں بہت کچھ کر رہا ہوں، دوسرا تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، دوسرا تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں. یہ عجب کی بیماری ہے. میں نے کہا آپ میرے اپنے ایک انداز اور شیخ کی ملی ہوئی صحبت میں جو کچھ اللہ نے دی ہے ایمانی نورانی سانس، اس کو سامنے رکھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عجب کی بیمار ہیں. آپ کو اپنی عبادتیں اندر سے مغرور اور دھوکہ دیے ہوئے ہیں، مغرور بنائے ہوئے. تو آپ اپنا علاج یہ کرو کہ آپ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو آپ ان کاموں کے کرنے کا اہتمام کرو جن کاموں کے کرنے سے نفس مرتا ہے. تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب کچھ تم ہی بتا دو. میں نے کہا 3 کام دے رہے ہیں آپ کو جو ہمارے بزرگ اکابر پہلے دیا کرتے تھے. جب دیکھنا نا مسجد میں کوئی نہیں، کیونکہ مسجد میں رہنے کے زمانے کی اصلاح آج کے زمانے میں نہیں ہے. خانقاہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، پیر کو بھی طلاق دے سکتے ہیں، لیکن نفس سے کسی کی کشتی ہو یہ کوئی برداشت کرتا نہیں. عجیب بیماری ہے ہمارے یہاں. ایسے پیر صاحب ہے کیا؟ بات کرنے کا ڈھنگ ہے کیا؟ سلیقہ ہے کیا؟ ایسے بولتے. ہم کو تو کہتے 2 زانوں بیٹھو، خود پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے. تو مطلب اس کے لیے آپ آئے تھے کہ آپ ہماری کمیاں دیکھیں؟ اس کے لیے آپ آئے تھے کہ آپ اپنے مصلحین کی منتظمین کی کمیاں دیکھنے میں لگ جائیں؟ بہت بڑی بیماری ہے. اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے. بہت بڑی بیماری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ان کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. آدھی رات کا وقت گزر گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ کا اکرام کرتے ہوئے میں اتنی دیر بیٹھ گیا، ورنہ میں آدھی رات تک جاگتا نہیں. چلو اب سونے کا وقت ہے تو ایسا کرتے ہیں سو جاتے ہیں. کہا حضرت ایک سوال اور کرنا. کہا ٹھیک ہے بھائی، لیکن میرا غلام بھی بہت دیر تک میرے ساتھ بیٹھا رہا، اب وہ سو گیا ہے،
روشنی چراغ کی جلتی رہیں گی اس کو تکلیف ہوگی، تو میں چراغ بند کر دیتا، یہ کہہ کر کے اٹھے تو وہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھا لے، ارے حضرت میں کرتا ہوں نا بند، آپ مجھے کہتے ہیں نا، تو کہا نہیں آپ مہمان ہو، مہمان کے اکرام کا حکم اللہ نے شریعت سے دیا ہے، آپ بیٹھے رہیں، تو ٹھیک ہے کام کرو، غلام کو بول دو۔ کہا بھائی وہ اب بھی لیٹا ہے، ممکن ہے آنکھ نہ لگی ہو لیکن ابھی لیٹا ہے، مجھے اس کو کہنا مناسب نہیں لگ رہا ہے، آپ رکیے، یہ کہہ کر کے خود درست کر دی اور بند کر دیا، اور کہا بولیے آپ کیا فرما رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا نہیں حضرت آپ نے بہت غلط کیا، آپ نے یا تو مجھے بند کرنے کے لیے کہنا چاہیے تھا یا غلام کو، آپ نے بند کر کے اچھا نہیں کیا۔ کہا کیا لگا کے رکھا، غلط کیا، چراغ بند کرنے سے پہلے بھی میں عمر کا ہی بیٹا تھا اور ابھی بھی عمر کا بیٹا ہوں، کوئی فرق تھوڑی پڑا میری شان میں۔ اپنے کام خود سے کرنا، اپنی خدمت، اپنی ذاتی زندگی سے دوسروں کو راحت پہنچانا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست اصلاحی شان تھی، آپ امت کو دیا کرتے۔ ایک غزوے میں آپ ساتھ میں گئے، سارے صحابہ کو کام تقسیم کر دیا، پھر پوچھا کوئی کام باقی ہے؟ کہا ایک کام رہ گیا۔ کہا کیا رہ گیا؟ کہا کہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں چن کر لانا ہے، آگ جلانے کے لیے، تو لکڑی چن کر لانا رہ گیا۔ اب سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانی میری اور آپ کی اصلاح کے لیے جو زبردست جملہ جاری ہوا، آپ نے اپنی مبارک نورانی پرنور زبان سے فرمایا اب اللہ کا نبی لوگوں کے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کر کے لائے گا۔ یہ نہیں فرمایا محمد بن عبداللہ، یہ نہیں فرمایا میں جا رہا ہوں، کیا فرمایا؟ اب اللہ کا نبی تم سب کے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں چن کر لائے۔ لکڑی چن کر لانا سب سے عام لفظوں میں چھوٹا کام، لیکن آپ نے بتلایا کہ کوئی کام چھوٹا نہیں، جو راحت پہنچا دے وہ کام بڑا ہے۔ ہمارے اندر یہ آنا چاہیے۔ تو انہیں ایک علاج دیا کہ آپ 3 کام کرو۔ ہمارے یہاں یہ تو ہے نہیں کہ بالکل سب کے سامنے کسی کی اصلاح کے لیے کوئی تاکیدی طور پر کوئی وظیفہ جاری کر دے، اور ہمارے یہاں وظیفہ بھی اسی کو کہتے سبحان اللہ الحمدللہ، جبکہ یہ وظیفہ بطور ذکر کے ہیں، اصل وظیفہ تو اپنی اصلاح ہے۔ اصل وظیفہ تو کیا ہے؟ ہماری اپنی اصلاح ہے، کہ جو کام مجھے اللہ سے قریب کر دے، اللہ سے میرا تعلق درست کر دے، میرا دل جتنا صاف ہوگا اتنا اللہ کی تجلیات کا عکس میرے سینے پر ہوگا، تو میرا کام جو میرا دل صاف کر دے وہی چیز میرے لیے وظیفہ ہے۔ تو ان سے کہا کہ آپ آدھی رات کے بعد اللہ توفیق دے اپنے گھر کی یا مسجد کی بیت الخلا صاف کرنے کی عادت ڈالو۔ کیا کرو؟ اپنے گھر کی یا مسجد کی، عام مسلمانوں کی خدمت کے لیے آپ یہ عادت ڈالو۔ دوسرا کام آپ یہ کرو، اللہ آپ کو توفیق دے، جب نماز مرنے مسجد میں آ جائیں تو اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت میں، یا تو پھر جب سب چلے جائیں تو جو بھی نمازی ایسے ہوں جو اندر ہو اور آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت ان کی چپلیں سیدھی کرنے کی عادت ڈال۔ ایسے کچھ چھوٹے موٹے کام دے دیے کہ بیت الخلا صاف کر لو، یہ صاف کر لو۔ ایسے ہی ہے کہ جب آپ مسجد میں جاؤ تو آپ اپنے محلے کی اس مسجد میں جس میں آپ نماز پڑھتے ہو، جس مسجد میں آپ کو لوگ پہچانتے ہیں، اس مسجد میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہوں، دھول مٹی لگی ہوئی ہو یا گرد لگ گیا ہو، اس کو صاف کر لو۔ مسجد میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دینے کا کام کر لو۔ یہ کچھ چھوٹے موٹے کام آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ یہ کر لو۔ کہ یہ جتنے کام آپ نے دیے مفتی صاحب، اس میں نہ سبحان اللہ ہے نہ الحمدللہ ہے۔ میں نے کہا ان سب کاموں میں استغفر اللہ ہی استغفر اللہ ہے۔ کیا ان کاموں میں؟ ان کاموں میں تعلق مع اللہ چھپا ہے۔ جو آپ کے اندر عجب کی بیماری لگ گئی ہے نا، کہ کبھی بیت اللہ میں نماز ہو رہی ہے، کبھی فرشتوں سے بات ہو رہی ہے۔ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقت کی بات۔ آج سے 4 سال پہلے لاک ڈاؤن کے ٹائم کی بات، انہیں جب یہ کام دیے اللہ کے فضل سے 6 مہینے کے بعد، ان صاحب نے کہا کہ میرے بس کا تو ہے نہیں، آپ اجازت دیتے کسی اور پیر صاحب سے جڑ جانے کی؟ میں نے کہا پوری اجازت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کسی اور پیر صاحب سے آپ اجازت دیتے جڑ جانے کی؟ میں نے کہا میری طرف سے پوری اجازت، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ جہاں بھی جاؤ گے اصلاح کی نیت سے، اپنی ذات کے لیے جانا، پیر صاحب کی اصلاح کے لیے مت چلے جانا۔
میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ اصلاح کا ہم سب کو بہترین موقع اور بہترین ایک ماحول دیا ہے۔ اللہ پاک ان مجالس کے قائم کرنے والوں کو دین، دنیا، آخرت کی ترقیات سے نوازیں، ہمیں ان مجالس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ ذکر کی مجالس، اصلاح کی مجالس، تعلق مع اللہ کی مجالس، توجہ الی اللہ کی مجالس جس نسبت پر منعقد کی جاتی ہے، ہم اس نسبت کو اپنی نیت اور اپنے دل میں رکھ کر یہاں آئیں۔ اپنے پرانے پن کو یا اپنے علم کو یا اپنے کوئی نہ کوئی عبادت کی نسبت کو سامنے رکھ کر نہ آئیں، بلکہ ہم اس نسبت کو اپنے سامنے رکھ کر یہاں پر آئیں کہ ہم نیک اعمال جو کچھ کر رہے ہیں، ان نیک اعمال کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں، وہ ان مجالس میں ملنے والی ہدایات کے ذریعے ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ جب دور ہوں گی، ان رکاوٹوں کے دور ہونے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ عبادتوں کا نور بھی ملے گا، تعلق مع اللہ بھی ملے گا، توجہ الی اللہ بھی ملیں گی، اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس کی گندگی اور شرارت کو پہچاننے کا اللہ کی طرف سے بصیرت والا نظریہ مل جائے گا۔ یہ ملنا بہت بڑی بات، ایک آدمی پہچانے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان نے کہا کہ بایزید کیا تجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے؟ بالکل بھروسہ ہے۔ تو کہا بایزید اگر تجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو دیکھ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے چھلانگ لگا کے بتا، دیکھتے ہیں تجھے تیرا رب بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ ہم میں سے کسی کو کہے کوئی تو کیا کہے، ایک جملہ آدمی کو بڑی سی بڑی بلڈنگ پہ سے چھلانگ لگائے، ماں کا دودھ پیا ہوگا تو چھلانگ لگا کے بتا، تو کیا کہتا ہے؟ ماں کا ہی تو پیا ہے، اور پھر کس کا پیا ہے؟ ماں کا دودھ پیا، ایک لفظ۔ ارے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا نظائر ہیں، اس کے پیچھے کیا بنیاد ہے، وہ تو سمجھنا چاہیے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہ سنا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ملعون سن، بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو آزمائے، ہاں رب کو اس بات کا پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے بندے پر جو چاہے جیسے چاہے حکم ڈالے اور اسے آزمائے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے رب کو آزمائے، میرا رب مجھے اوپر سے نیچے گرتے ہوئے بچائے گا نہیں بچائے گا، یہ کھا لوں گا تو مرنے سے بچائے گا نہیں بچائے گا، یہ کر لوں گا تو کرنے سے بچائے گا نہیں بچائے گا۔ بندے کو کوئی اختیار نہیں، اور اختیار نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ اسی بات کے لیے ہمیں پابند کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نورانی مبارک سنتوں پر زندگی گزارنے۔ رمضان المبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنا، صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر 70 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ والوں نے یہ بات لکھی، جہاں 70 درجہ اجر بڑھ جاتا ہے وہی اللہ سے تعلق 70 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو نماز ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، اس نماز سے 70 درجہ زیادہ رمضان المبارک کی نماز اللہ سے قریب کرتی ہے۔ عام دنوں میں جو ذکر اللہ سے قریب کرتا ہے، اس کی 70 درجہ طاقت، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت اللہ رب العزت رمضان المبارک میں بڑھا دیتا ہے۔ آنے والے رمضان سے پہلے ہماری یہ تیاری ہو، ہمارا نظام الاوقات بنے۔ نظام الاوقات کیا بنے؟ نظام الاوقات یہ ہے کہ 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کو اور اچھا بنائیں۔ پہلی صف میں نماز ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہو، رمضان میں نہیں، رمضان سے پہلے، ابھی ان دنوں سے، تاکہ رمضان المبارک تک ہماری نمازوں کا یہ اہتمام ہمیں اتنا پابند کر دے کہ ہمیں اس کے بغیر چین نہ آئے، اس کے بغیر چین نہ آئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے مشغولی اتنی رہتی، کیا پہلی صف ملتی نہیں ہو، مشغولی اتنی رہتی تکبیر اولیٰ ملتی نہیں ہو۔ ارے تم تکبیر اولیٰ اور پہلی صف کی بات کر رہے ہیں، جب یہ نہیں مل رہی ہیں تو بھلا ہم اذان سے پہلے مسجد میں کیسے آ جائیں گے؟ اذان سے پہلے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے پاس ایک جماعت پہنچی سہارنپور، 4 مہینہ مکمل ہوا، واپس جا رہی، تو جاتے ہوئے حضرت سے بیعت ہوئے۔ حضرت سے بیعت ہونے کے بعد جب واپس جانے لگے تو حضرت کو مختصر سی نصیحت فرماتے تاکہ ہم اس کو آپ کے دیے گئے اذکار کے علاوہ اختیار کریں۔ حضرت نے فرمایا جتنے بیٹھے ہیں نا سب، اذان سے پہلے مسجد میں آنے کا اہتمام کرنا۔ جب یہ مختصر سی نصیحت، وہ کہنے لگے اتنی سی بات۔ حضرت نے فرمایا ہاں جب مقام پہ پہنچو گے تو پتہ چلے گا اتنی سی بات کتنی سی بات۔
وہ آ گئے. آنے کے بعد 1 ہفتہ تو چلا, 10 دن تو چلا. 11ویں دن سے کبھی تکبیر تو ہو رہی ہے, پہلی صف تو مل رہی ہے, اذان کے بعد مسجد میں آ رہی, کبھی 1 نماز گئی, کبھی 2 نماز گئی. حتیٰ کہ 15 دن کے بعد کہنے لگے واقعی حضرت کی نصیحت چھوٹی نہیں بہت بڑی نصیحت تھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا یہ تو سب کے بس کا, سب کے ہیں اپنے نہیں. جو دل میں ٹھان لے اس کے بس کا کام ہے نہیں ہے. ارے بھائی جو دل میں ٹھان لے اس کے بس کا کام ہے کہ نہیں. ہم نے جو وقوف قلبی کی مشق سنی ہے اس کی بنیاد یہ بات ہے, اس کی بنیاد. پھر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم, مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم, مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم, ہمارے پیر طریقت شیخ محترم حضرت مولانا نور الحق صاحب قریشی دامت برکاتہم, حضرت والا حضرت یعقوب صاحب نقشبندی رحمہ اللہ, اور دیگر جتنے ہمارے اس وقت کے اکابرین جو دنیا سے جا چکے ہیں, جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بطور اصلاح کے بغرض اصلاح کے پہنچنے کا موقع دیا, اور جن کے بیانات کو سننے کا موقع ملا. پیر صاحب کے تو بیان کو سن نہیں پائے, باقی حضرات سے تو ملاقات ہو چکی ہے. وقوف قلبی کی مثال دی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اسکول میں روانہ کر دے. اب بچہ اسکول میں گیا, ماں کام میں لگی ہے, لیکن پورا کے پورا دھیان کس کی طرف لگا ہوا ہے؟ بچے کی طرف. بچہ ابھی کہاں پہنچا ہوگا, بچہ ابھی کہاں پہنچا ہوگا, بچہ ابھی کیا کر رہا ہوگا. وقت بچے کے آنے کا بعد میں ہوتا ہے, پہلے ماں کے دل کا اندر کا دھیان متوجہ کر دیتا ہے, یہ میں نے تیار کر دیا, یہ تیار کر دیا, بس یہ باقی رہ گیا, بس آدھے گھنٹے کے بعد میرا منا آنے والا ہے اور میں اس کے لیے تیار کر کے اس کے دسترخوان پر رکھ دوں. یہ جو توجہ ہے نا اندر, یہ ہے وقوف قلبی, کہ دل ایک جگہ ٹھہر جائے, ایک مقام پر ٹھہر جائے. اور یہ ایسی چیز ہے جو فقط ہمارے اپنے دین اسلام میں نہیں, دوسرے مذاہب میں بھی ہیں. یہ جتنے یوگا کی اور جتنے دیگر چیزوں کی مشق کرتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد کو سامنے رکھ کر کرتے. منافع حاصل ہو جاتے ہیں, فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. برطانیہ کی ایک بڑی ساحرہ ہے, بڑی جادوگرنی, نام میرے ذہن سے نکل گیا. 2 مہینہ پہلے اس کا ایک انٹرویو آیا تھا. وہاں ایک بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے بہت سارے سوالات کیے, وہ بھی بڑے پائے کے تعویذ کی لائن کے ماہر فن تھے. تو انہوں نے پوچھا بہت ساری باتیں. اس کے بعد آخر میں ایک بات یہ پوچھا کہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جن پر جادو کا جلدی اثر ہو جاتا ہے. تو اس ساحرہ نے کہا میں حیرت میں رہتی ہوں کہ مسلمانوں پر کیوں جلدی اثر ہو جاتا ہے, جبکہ مسلمانوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایسی زبردست مشق دی ہے کہ جب وہ اپنی اس مشق کو ایک جگہ دھیان لگا کر کے ادا کرتے ہیں تو جس کا دھیان کسی ایک جگہ پر جم جائے اس پر جادو کبھی اثر کر ہی نہیں سکتا. یہ جملہ تھا اس ساحرہ کا, اس جادوگرنی. اندازہ لگانے کی بات. ہماری نمازیں کیسی ہیں. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے, سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, صف میں خیال میں ہیں, سب اپنے اپنے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کن کو پڑھا رہا ہے, جن کو نماز پڑھا رہا ہے وہ تو اللہ اکبر بولنے کے بعد شمشاد کے باہر پہنچ گئے, اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب شمشاد میں آ گئے. ارے بتلائے نا بھائی, ایسا ہے نہیں ہے. اللہ اکبر کہا تو اللہ والوں نے لکھا ہے سب سے تیز رفتار سواری انسان کا خیال ہے, انسان کا دھیان ہے. یہ زمین پر ہوتا ہے, فرش پر, اور اس کا خیال اسے عرش تک پہنچا دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ دھیان نصیب فرمائے. اس لیے وقوف قلبی کی یہ محنت کرنا ہے. مراقبے کے اعتبار سے ہمیں اپنی توجہ کو یوں باندھنا ہے کہ جس وقت میں ہم بیٹھیں تو ہو, تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی ہو, اللہ کا دھیان اپنے اندر میں یوں سمجھ آئیں جس طرح پہلے والا دھیان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا بتلایا گیا وقوف قلبی کے ذریعے, کہ بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہے, نمازوں کے ادا کرنے کے لیے اٹکا رہے, تلاوت قرآن کے ادا کرنے کے لیے اٹکا رہے, اگر اس پر کسی کا حق لازم ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اٹکا رہے, اس کا وہ نظام الاوقات بنائے. ایسے ہی اس بات کا بھی نظام الاوقات بنائے کہ مراقبہ کرے روزانہ کم سے کم 300 سے 500 مرتبہ اپنے دل پر توجہ ڈال کر کہ میرا دل اللہ کہہ رہا ہے. زبان بند ہو,
حضرت مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ کے زمانے میں تبلیغ کے مبارک کام کو بولنا نے بہت پھیلایا پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ. تو کسی نے پوچھا، بڑے اللہ والوں میں سے حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ تھے، بڑے خلیفہ تھے، ان سے پوچھا کہ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے مبارک کام کو جو دنیا میں پھیلایا، حیرت کی بات تو یہ ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اتنے بڑے اور زبردست چلتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کے زمانے میں کام جہاں تک نہیں پہنچا، ان کے بعد مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پہنچ گیا. کہا ایسا کیوں ہوا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان دونوں اکابرین نے بندوں کی دل کی بنیادوں پر محنت کی، اور دل کی بنیادوں پر محنت کر کے اندر میں اللہ کے دین پر چلنے اور اہل اللہ کی خدمت اور قدردانی کرنے اور علماء کی طرف رجوع کروانے کا ایسا زبردست جذبہ بنا دیا تھا کہ پھر جو دے دو وہ دل قبول کر لے. مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بات یہ تھی کہ حضرت کہتے کم تھے، کہتے بہت کم تھے، مگر نگرانی اور توجہ اللہ کا حضرت کا معمول بہت زیادہ تھا. اور دیکھنے والوں نے جن نے ملاقات کی کہتے بھی ہیں کہ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ زبان تالو سے لگی رہتی تھی. بس کوئی قریب بیٹھا ہے، بڑی سے بڑی بات سوال کے طور پر پوچھی ہے اور ایک دو لفظوں کے اندر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جواب دے کے چھٹی کر دیتے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، بس ایک توجہ. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، جبکہ کتنے بڑے آدمی تھے، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ صحاح ستہ عربی کی جو حدیث پاک کی 6 بڑی بڑی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابیں زبانی یاد تھی. کیسی یاد تھی؟ جیسا حافظ قرآن کو قرآن کریم یاد ہوتا ہے، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو پوری 6 کتابیں زبانی یاد. اتنے بڑے مرتبے کے بندے، مگر یہ حال تھا کہ روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ لفظ اللہ کا اپنی زبان پر ورد رکھا کرتے، بہت کم بولتے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ اللہ میں اپنے آپ کو لگاتے. اور حال یہ تھا امت کے حال پر رونے اور گڑ گڑانے اور اپنے آپ کو متواضع بنا کر پیش کرنے کا کہ جہاں کہیں کوئی بات بگڑ جاتی تو سجدے میں گر کر کہتے انعام الحسن کے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ لوگوں میں بگاڑ آ رہا ہے. اپنے بارے میں انعام الحسن اپنے بارے میں مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے فرمایا مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے سے نوازا تھا. عام ولیوں کو تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی زیارت ہوتی ہے، اللہ کی صفات کی تجلیات کا عکس سینے پر پڑتا ہے. مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر براہ راست اللہ پاک کی ذاتی تجلیات کا عکس پڑا کرتا ہے. یہ معمولی بات نہیں، معمولی بات نہیں. قاضی ضیاء الدین رحمہ اللہ گزرے، مولانا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے حضرت کو دوران سما وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ جب حضرت نعت کی مجلس میں بیٹھے، جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے نعت پڑھی تو نعت کے چند ہی اشعار ہوئے ہوں گے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور بالکل کھڑے ہو کر جھومنے لگے. قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا پکڑ کر کے بیٹھا دیا، وہ پھر بیٹھ گئے. ان کی بھی آنکھ بند ہے، ان کی بھی آنکھ بند ہے، پھر آنکھ کھل گئی. پھر 2-3 اشعار ہوئے کہ پھر ان پر وجد طاری ہو گیا، پھر کھڑے ہو گئے. قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آنکھ بند کی اور ہاتھ پکڑ کر کے حضرت کا پھر نیچے بیٹھا دیا. تیسری مرتبہ پھر چند اشعار کے بعد حضرت پر وجد طاری ہوا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے تو ان کے بازو میں قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے، بجائے ہاتھ پکڑ کر بیٹھانے کے وہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. مجمع حیران ہے، جب 2 بار روکا تو تیسری بار کیا عاجز آ گئے کہ اب یہ کچھ بیٹھنے والے ہے ہی نہیں، چلو اپن کی بازو میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. یہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ مجلس ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد حضرت کے جو شاگرد تھے ان میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، کیا آپ نے 2 مرتبہ روکا اور تیسری مرتبہ آپ بھی کھڑے ہو گئے؟ کہا ہاں، پہلی مرتبہ وجد کی کیفیت میں روحانی اعتبار سے 4تھے آسمان تک پہنچ چکے. اب یہ بات بولی جاتی ہے نا تو بالکل الف لیلا کی کہانی لگتی. کیا بات کر رہے ہیں، ایسا کہیں ہوتا کیا؟ یہ بیٹھے لے اور اوپر پہنچ گئے. نابالغ بلوغ کی لذت نہیں جانتا. اللہ کرے کہ کچھ بلوغ کی لذت اس لائن کی اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. جب دوسری مرتبہ ان پر وجد طاری ہوا تو وہ جذب کی کیفیت میں اس وجد کی حالت میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئے. کہا وہاں تک بھی میں نے انہیں روک لیا کہ بیٹھی حضرت، آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کے اوپر کوئی دوسرا تاثر نہ جائے.
مگر جب تیسری مرتبہ وجد کی کیفیت طاری ہوئی تو ان کی روح اللہ کے عرش کے سامنے تھی. اللہ کے سامنے جب عرش کے سامنے روح پہنچ جائے تو ضیاء الدین کی اتنی مجال نہیں ہے کہ ضیاء الدین اللہ کے سامنے پہنچے ہوئے کسی بندے کو ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھائے. میں بھی اللہ کے عرش کے ادب میں خود کھڑا ہو کر کے ان کے ساتھ شریک ہو گئے. یہ کیفیت ہوتی ہے. اس باریک نقطے کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا تبلیغ کر کے اپنے رسالوں میں, اور یوں حضرت نے لکھا اس بات سے یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے بزرگوں میں جو حکیم ضیاء الدین قاضی ضیاء الدین رحمہ اللہ گزرے ہیں, ان کے اس عمل سے یہ بات ملی ہے کہ جو بندہ ذکر میں ہو, تلاوت میں ہو, دعا میں ہو, نماز میں ہو, مراقبے میں ہو, یا کسی بھی ایسی عمل کی کیفیت میں ہو جس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہونے یا اللہ کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہو, اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت اسے متوجہ کرنا بے ادبی میں شامل ہے, اور سلوک کی لائن میں, احسان کی لائن میں, تزکیے کی لائن میں, تصوف کی لائن میں, یا دین کی کسی بھی محنت کی لائن میں جس قدر بے ادبی نقصان دیتی ہے اتنا کسی چیز سے نقصان نہیں ہوتا. بعض مرتبہ بے ادبیوں کے نقصانات ایمان اور دین کے کھو دینے کا سبب بن جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس وقت میں ہمارے سامنے یہ چند ضروری باتیں ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ہم اپنا نظام الاوقات تلاوت قرآن کا بنائیں, استغفار کا بنائیں, درود پاک کے اہتمام کا بنائیں. اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر فرد کا رمضان المبارک کے ایک مہینے کے اندر ایک مرتبہ اللہ توفیق دے, 2 مرتبہ اللہ توفیق دے, 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کے 70,000 کا نصاب ہو جانا چاہیے. کرو نیت انشاءاللہ. ایک نصاب ہم نے پڑھا, 70 نصاب پڑھنے کے برابر نامہ اعمال میں جمع ہو گیا. ہم 70 لوگوں کے لیے گویا کہ اس کی برکت سے جہنم سے آزادی کی دعا خود بھی کر سکتے ہیں اور اوروں کے لیے بھی اس کو ذخیرہ بنا سکتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں. تو ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں, تلاوت قرآن کے پاروں کا نصاب بنائیں, درود پاک کی مقدار کا نصاب بنائیں. بعض مخصوص درود ہوتے ہیں جن مخصوص درود کے پڑھنے کا اللہ کی طرف سے عجیب ہی رحمتوں کی متوجہ ہونے کا سبب بن جاتا. ایک اللہ والوں نے 1 سال حج پر حاضری نہیں دی, کوئی عذر تھا ماں کی خدمت کا یا کوئی اور وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ ایک مخصوص انداز کا درود 1000 مرتبہ پڑھا کرتے. حج کے ایام میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب وہ حاضری نہیں دے پائے تو جب حج کے ایام آئے تو انہوں نے ایام حج میں کسی رات میں دیکھا کہ ان کے اپنے حجرے میں, اپنے کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہدے میں زیارت ہو رہی. مشاہدہ سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خواب میں زیارت ہو جانا, اور ایک ہوتا ہے مشاہدے میں زیارت ہو جانا. آنکھ بند ہے مگر اس کے باوجود بھی باہر نظر آ رہا ہے. بند آنکھ سے دیکھنا اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. نظر آ رہا ہے, روح نظر آتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے. واقعی ہم بہت ناواقف ہیں, ہم بہت زیادہ تعلیم کے لینے کے محتاج ہیں کہ سالہ سال گزر گئے, 20 سال بعد سالکین کو اس لائن میں, منتسبین کو اس لائن میں گزر گئے, مگر ان کی ترقیات جگہ پر رکی ہوئی, آگے نہیں بڑھ رہی. انہوں نے غور کرنا چاہیے, کہیں میرے اندر ادب کی کمی تو نہیں ہے, کہیں میرے اندر عجب کی بیماری تو نہیں ہے, کہیں میرے اندر طلب کی کمی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں جگہ سے ترقی نہیں کر پا رہا ہوں, اسی بات پر رکا ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مشاہدے میں حضور فرما رہے ہیں, لو جی تم ہمارے در پر نہیں آئے, ہم تمہارے در پر حاضر ہو گئے. تم نہیں آئے, ہم تمہارے در پر حاضر ہو گئے. امام عاصم کوفی رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بڑے قاری اور بڑے زبردست عالم دین گزرے, محدث زمانہ, فقیہ دورہ گزرے, امام عاصم رحمہ اللہ اپنے گھر سے نکلتے مسجد آتے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر آتے, جب مسجد سے گھر جاتے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر جاتے. جتنی دیر مسجد میں رہتے اتنی دیر تک ان کے منہ سے ایک عجیب و غریب خوشبو ایسی مسحور کن کہ جو سونگ لے اس کا جی دوسری کوئی خوشبو ہی سونگنا نہ چاہے, ایسی خوشبو آتی رہے. ایک مرتبہ کسی شاگرد نے بہت اصرار اور اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھا تو کہا کہ ایک رات قرآن کریم کی اس مبارک خدمت اور درود پاک کی خاص مقداروں کی برکت سے اللہ پاک نے ایک رات اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, عاصم لا اپنا چہرہ تاکہ میں اپنے تیرے دین کی خدمت کی برکت سے اللہ نے تجھے انعام سے نوازا ہے اس کا کچھ بدلہ دے سکوں.
یہ کہہ کر کے آپ نے ان سے کہا کہ اپنا چہرہ قریب لا. کہا کہ میں نے اپنا چہرہ قریب کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا. حضور کے مبارک لعاب کی برکت ہے کہ میرا منہ اس دن سے ایسا خوشبودار بنا ہے. آپ کے لعاب کی برکت ہے کہ میں جب تک منہ کھلا رکھتا ہوں میرے منہ سے خوشبو نکلتی رہی. کتابوں میں یہ بات موجود ہے, لکھی ہوئی ہے. ان کے انتقال کے بعد بھی 3 سال تک قبر سے اسی طرح خوشبو آتی ہے. 3 سال تک. جب باہر خوشبو آ رہی ہے تو سوچو کہ اندر اللہ تعالیٰ نے قبر کو کیسے جنت نما مکان بنا رکھا ہو. اللہ ایسے اکابر کی نقل کا کچھ حصہ ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمائے. تو اس وقت میں ہم ان اعمال کا انفرادی بھی اجتماعی بھی نظام الاوقات بنائیں. رابطہ شیخ میں ہم اپنے آپ کو اپنی بیماریوں کو ان کے سامنے رکھ کر. ایک آخری بات بتلا رہا ہوں, بات زیادہ لمبی ہو گئی, اللہ کے لیے معاف کرنا معذرت کے ساتھ. ایک آخری بات بتلا رہا ہوں. ہمارے یہاں عموماً معتقدین اور مریدین کو, منتسبین کو ایک بیماری یہ بھی لگی رہتی ہے کہ وہ اپنے پیر صاحب کو کامل نہیں سمجھتے. کامل نہیں. ان کی نظروں میں کامل کون ہے؟ جو پھونک مار کر کے مردوں کو زندہ کر جائے. ان کے یہاں کامل وہ ہے کہ جو کرامتیں ظاہر کر جائے. بڑی بڑی کرامت ان سے مل جاتی ہے. کسی بندے کے سر میں درد ہو رہا تھا, پھونک مار دیا, پیر صاحب میرے چہرے پر آپ پھونک مار دیں, ہاتھ سر پر رکھ دیں. ہاتھ سر پہ رکھا, سر کا درد اچھا نہیں ہو. کیا پیر صاحب ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم نے کیا بنا لیا اور کیا سمجھ لیا؟ یہی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو ہمارے بزرگوں نے تصوف کا صحیح نہج ہمیں دیا ہے کہ ہم میں اور رضا خانیوں میں کچھ تو فرق سمجھ میں آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کسی شیخ سے, کسی پیر سے منسلک کیوں ہوئے؟ جس طرح کسی عالم کی رہبری میں ہمارے دین کا ظاہر درست ہو, ہمیں شریعت اور سنت پر چلنا آ جائے, اسی طریقے پر ہم کسی شیخ اور کسی پیر سے اس لیے منسلک ہوتے ہیں تاکہ ان اعمال کے کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں اور ان اعمال کے کرنے میں جو طلب کی کمی ہے اور ان اعمال کے کرنے میں جو اندر سے صفات کی کمزوریاں ہیں, وہ بیماریاں نکل کر, وہ صفات زندگی میں آ کر ہمیں شریعت اور سنت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نقل پر زندگی گزارنا آ جائے. علماء کی صحبت میں ظاہر درست ہوتا ہے, اہل اللہ کی صحبت میں باطن درست ہوتا ہے. تو کرامتیں دیکھنے کے لیے پیر صاحب کے پاس نہیں آنا, شیخ صاحب کے پاس نہیں آنا. ہاں, یہ ایک بیماری ہے ہماری. تو یہ بیماری کے لیے رابطہ شیخ نہیں ہے. رابطہ شیخ اس بات کے لیے ہے تاکہ تعلیم لی جائے. رابطہ شیخ اس بات کے لیے ہے تاکہ اپنے احوال ان کے سامنے بیان کیے جائیں اور پھر وہ جو رہبری دے اس پر عمل کیا جائے. رابطہ شیخ اس بات کے لیے تاکہ ان کی دی ہوئی ہدایات پر اپنی نگرانی کرتے ہوئے, عمل ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آئے کہ میں پہلے سے زیادہ اپنے عمل پر کس قدر استقامت والا بنا ہوں. استقامت کا ملنا بہت بڑی بات. یک استقامت بہتر از 1000 کرامت. ایک سنت پر, ایک نیک عمل پر استقامت کا مل جانا 1000 کرامتوں کے مل جانے سے زیادہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام مانا جاتا ہے. اس کے لیے ہم ان بتلائی ہوئی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. جو پرانے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جاتے ہیں مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہم کے پاس, تو وہاں پر بھی وہ اپنی اصلاح کی نیت سے جائیں. دیکھو اللہ والوں سے تعلق فقط یہ بھی ایک بیماری کی چیز ہے. بہت سارے لوگ فوٹو میں آنے کے لیے کرتے, کیا کے لیے کرتے, اور اگر کبھی فوٹو میں آنے کا موقع نہیں ملا نا تو بہت ناراضی بھی ہو جاتی ہے, بدگمانی بھی ہو جاتی. ایک صاحب تو دھکا دے کر کے بازو میں کھڑے ہو, دھکا دے کر. الامان الحفیظ, اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ابھی مولانا شیر محمد صاحب دامت برکاتہم آئے تھے مدنی مسجد میں 26 جنوری. مسجد میں بیٹھے ہیں, ذکر ہو گیا, دعا ہو گئی, بیعت کا عمل ہوا. تو بیعت کے عمل ہونے سے پہلے, دعا ہونے کے بعد جب مصافحہ کر رہے تو وہ حضرت والا کے بازو میں کھڑے رہنے کے لیے اور ایک کو اشارہ کر دی, اور حضرت والا کے بازو میں کھڑے رہنے کے لیے کم سے کم 3 لوگوں کو انہوں نے ہٹایا ہوں. پہلے ایک کو ہٹایا اور آگے بڑھنے لگے تو دوسرے آگے ہوں. ہمارے مسجد کے ٹرسٹ بھی تھے, وہ بھی آگے, تو ان کو بھی اشارہ کیا, وہ بیٹھ گئے. اور تیسرے آگے حضرت کے کچھ سلسلے کے ہوں گے غالباً, میرے لیے تو غیر معروف تھے. تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا, آپ دیکھ نہیں رہے میں نے 2 کو کیوں ہٹایا؟ آپ دیکھ نہیں رہے, یہ اچھی بات نہیں. مرتبہ رتبہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, اپنی کوششوں اور محنتوں سے نہیں ملتا ہے. ہمیں کوششوں سے اور ہمیں اپنی محنتوں سے اللہ کا تعلق لینا ہے.
جتنا مجاہدہ اٹھا سکتے تواضع کرنے میں اٹھائیں، جتنا مجاہدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ والوں کی خدمت کرنے میں اٹھائیں، ان کی ہدایات پر عمل کرنے میں اٹھائیں، شریعت اور سنت پر چلنے اور نگرانی کرنے میں اٹھائے۔ اللہ کے نیک بندے بھی آخر مخلوق ہیں، بندے۔ بعض مرتبہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہماری ان حرکتوں سے وہ زبان سے نہیں کہتے مگر ان کے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک گاڑی میں بیٹھنے والے تھے تو ایک صاحب نئی کار لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میری گاڑی میں بیٹھیے، بالکل نئی گاڑی اب بھی شو روم سے لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں فاتحہ کا برتن نہیں ہوں کہ اٹھائے یہاں سے وہاں رکھ دیا، وہاں سے اٹھایا وہاں رکھ دیا۔ بہت سختی سے کہا، وہ کہنے لگے پھر ٹھیک ہے آپ کے بازو میں مجھے بھی جگہ دی جائے۔ کہا بھائی 9 سیٹ کی جگہ ہے، 9 کے 9 بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور ملا کر 9 ہے، آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ برائے مہربانی کسی اور گاڑی میں آ جائیں۔ کہا نہیں حضرت آپ آئے ہیں برکت تو لینا ہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے بلا وجہ کے اندر گھس گئے اور دوسرے ساتھی کی مانڈی پہ بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی آپ اس گاڑی میں بیٹھ جائے، میں اتر جاتا ہوں۔ یہ ہماری اصلاح کی چیز ہے۔ آگے بڑھنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، اللہ والوں کی توجہ ہوتی ہے۔ ہاں یہ بیماری ہمارے اندر سے نکلنا چاہیے۔ فلاں صاحب کو کیوں آگے رکھا جاتا ہے، ہم کو کیوں نہیں آگے رکھا جاتا؟ فلاں صاحب کو کیوں پوچھا جاتا ہے، ہم کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ مخلوق سے امید باندھنا ذلت ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر منبر رسول پر یہ بات کہہ رہا ہوں، مخلوق سے امیدیں باندھنا ذلت ہے، اللہ رب العزت سے امیدیں لگانا عزت ہے۔ اور یہ ایسی عزت ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے اور بندے ظاہراً و باطناً دونوں جگہ پر کرتے۔ اس کے لیے بھائی اگر میں نے جتنی باتیں کہی ان باتوں میں میرے نفس کے شر کے ساتھ کسی کو بات بری لگی ہو، اللہ کے لیے میں بھی اس در کا خادم ہوں، اللہ کے لیے معاف فرما دیں، مگر ان ہدایات کو اپنی زندگی کی رہبری اور دی گئی ہدایات کو بندے کی وصیت سمجھ کر کے اپنی زندگی میں لینے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں کو حتی الامکان ان کی منشا کو سمجھتے ہوئے راحت پہنچانے اور اپنی اصلاح کے لیے ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ جو ہدایات دی جاتی رہتی ہیں اور جو ہدایات دینے کے لیے لینے کے لیے جاتے رہتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اصلاح سے مستغنی نہیں۔ میں بھی اصلاح کا محتاج ہوں، ہمارے صوفی صاحب بھی اصلاح کے محتاج، ڈاکٹر صاحب بھی اصلاح کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اکابر حضرت مولانا عمرین دامت برکات ہم بھی اصلاح کے محتاج ہیں، ہمارے اور دیگر بڑے اکابرین وہ بھی اصلاح کے محتاج ہیں۔ مگر اصلاح میں فرق ہوتی ہے، مبتدی کی اصلاح ہوتی ہے اپنی زندگی کو عمل پر لانے میں، اور بڑوں کی اصلاح ہوتی ہے درجات کے بڑھانے میں۔ ہاں جیسے کہ انبیاء علیہ السلام اور نیک بندوں کا استغفار گناہ معاف کرانے کے لیے نہیں ہوتا، ان کے درجات بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور عام امتی کا استغفار اس کے گناہ معاف کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بنیادیں اور یہ درجات تمام کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو معاف فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں دی گئی ہدایات پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے بڑوں سے سچی صحیح عقیدت کے ساتھ تعلق مع اللہ پانے والے رشتے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آنے والے رمضان مبارک کی صحیح انداز میں تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنے، انتقامی جذبے سے خالی رکھنے اور اس کا اپنی ذات سے زیادہ اکرام کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور جب تک اللہ پاک ہمیں دنیا میں قائم رکھے، باقی رکھے، اللہ ان دینی محنتوں سے، ان نیک نسبتوں سے ہمیں اپنا تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔